یعنی ہمیں بھی پتا ہے امریکہ کسی حالت میں بھی پاکستان کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا تو تباہ بھی نہیں ہونے دے گا. فی الحال 2013 سے 2016 تک اگر آپ کو یاد ہو 1 درجن دفعہ انہوں نے ہمیں ویور دی تھی کہ آپ سے کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی, چلیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. امریکہ کا ہمدردانہ رویہ تھا. اس وقت وہ پاکستان کو جھٹکا دے رہے ہیں تو وہ معافی نہیں دیں گے. حکومت کو بھی یہ پتا ہے, اپوزیشن کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کر سکتے ہیں, پاکستان میں غربت کو بڑھا سکتے ہیں, پاکستان میں بے روزگاری کو بڑھا سکتے ہیں, پاکستان کی حکومت اور قوم میں اعتماد کا بحران پیدا کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی معیشت کو وہ اس حد تک نہیں کر سکتے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جائیں, نہیں ہوگا. یہ آپ کا دیکھیے ابھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے احتشام صاحب نے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے, عالمی ادارے آپ کے متعلق منفی رپورٹنگ کر رہے ہیں, لوگوں میں اعتماد نہیں ہے, اور حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو گرانے میں اور وہ بچانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نظر نہیں آتی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے پریشانی کا اظہار کیا, روپیہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے, ریزروز ہمارے نیچے جا رہے ہیں, کیا رپورٹنگ ہمارے متعلق ہو رہی, مہنگائی کہاں جا رہی ہے, بنگلہ دیش اور دوسرے ملک کہاں جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ صرف سیاست, یعنی اپوزیشن چاہتی ہے حکومت کو گرا دیا جائے, حکومت اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ضرور کریں, لیکن جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے, جو ابھی احتشام صاحب کہہ رہے تھے, میں آپ سے وہی دہرانا چاہ رہا ہوں. لیکن اب کے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ جب یہ حکومت آئی, آپ کو پتہ ہے 182 روپے کا ڈالر تھا, اس کے بعد گرنا شروع ہو گیا, ریزرو تھے نہیں. تو ہم نے تو پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب یہ حکومت آئی ہے, ان کا کام یہ ہے اور اسٹیٹ بینک کا کہ آج کل شرح سود 4% ہے, 5% ہے. اگر آپ کو 10% پہ بھی قرضے ملتے ہیں, 12 پہ بھی ملتے ہیں, میں کہتا ہوں 13 پہ بھی ملتے ہیں, آپ 5-7 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے پکڑ لیں 1 مہینے 2 مہینے کے لیے, اپنے ریزرو سب ٹھیک کر لیں تاکہ روپے کی قدر بہتر ہو. اس کے بعد IMF کے پاس جائیں مضبوط پوزیشن سے بظاہر, لیکن یہ سوچ کے جائیں کہ ہماری حالت تباہ ہے. IMF کے ساتھ بہت زیادہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں وہ کہنی ہے وہ آپ کو ماننی ہے, جو 2 مہینے کے بعد مانی ہے, آپ اپریل میں مان لیتے, مئی میں مان لیتے. تو جو تماشا ہوا وہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے ریزروز پہ دباؤ تھا, روپیہ گر رہا تھا, تو اسٹیٹ بینک منی چینجرز کو بلایا کرتا تھا, اور اسٹیٹ بینک بیرونی انویسٹر سے بات کرتا تھا, بیرونی بینکوں سے بات کرتا تھا کہ یہ آپ ہمیں قرضے دے دیں. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا. اسٹیٹ بینک کو شاید خود مختاری جاتے جاتے عمران خان صاحب دے گئے تھے, اور وہ گورنر صاحب جو تھے, جو ایکٹنگ گورنر ہیں, جس سے پہلے گورنر تھے, وہ شاید IMF سے ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے تھے. حکومت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خود حکومت نے, دیکھیے پاکستان حالت ہماری کتنے بھی خراب ہو مگر ایک دنیا کا عام ملک ہے, خالی یہ نہیں کہ جوہری طاقت ہے, اتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے. چائنا کا انٹرسٹ ہے, امریکہ کا انٹرسٹ ہے, یورپین یونین کا انٹرسٹ ہے, افغانستان کا مسئلہ ہے, یوکرین, ہر چیز میں ہم انوالو ہے, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے. تو آپ نے, حکومت نے کیوں یہ پراسراریت دکھائی کہ ریزروز بڑھانے کے لیے مہنگے شروع, مجھے یاد ہے پچھلے گورنر نے 13% پہ قرضے لیے تھے بیرونی, حالانکہ اس وقت حالات سنگین نہیں تھے. آج کوئی کوشش نہیں کی, کوئی میٹنگ نہیں بلائی اسٹیٹ بینک نے, منی چینجرز کوئی سٹے بازی بھی ہو رہی ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آئیڈیلی تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ہم اپنا کوئی 4-5-6 بلین ڈالر قرضہ مارکیٹ سے لیتے, بائیلیٹرل کریڈٹ سے لیتے, اس کے بعد IMF کے پاس جاتے. لیکن اب یہ الٹ ہو گیا ہے. اب IMF کے پاس جانے کے بعد سب نے پابندی لگا دی ہے, مطلب پابندی اس سینس میں کہ نہیں جی IMF سے کلیئرنس کے بعد ہی ہم آپ کو دیں گے. ابھی اور تو اور چائنا, UAE اور قطر وغیرہ یہ بھی رک کے بیٹھے ہوئے ہیں, ورلڈ بینک کا قرضہ رکا ہوا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا رکا ہوا ہے. تو اب ان حالات میں کیا کریں گے؟ IMF تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس انداز سے عام ٹویسٹنگ کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں میں پاکستان کی سیاست کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے. ورنہ تو یہ اسٹاف لیول کی مذاکرات کے بعد تو پیسہ آ جاتا ہے, قسط آ جاتی ہے, وہ نہیں آ رہی. جی دیکھیے آپ نے باہر نقطہ اٹھایا, IMF کھیل نہیں رہا ہے, ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, ہمیں جو ہے ہماری ناک رگڑوا رہا ہے. کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ IMF پاکستان جیسے ملک سے کہے کہ ہمیں آپ کی حکومت کی گارنٹی پہ بھروسہ نہیں ہے, حکومت کے لیٹر پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ تو پارلیمنٹ سے اپروول لے کر آ جائے گی, یعنی یہ آپ امپلیمنٹ کر کے دکھا دیجیے, ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اب جب انہوں نے اتنا ساری شرائط مان لیں تو کم سے کم اتنا ہی کر دیتے کہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سرکولیشن سے کر کے کہتے جی ان کو کم سے کم 1.2 ارب ڈالر کی قسط دے دیں. یہ جو تماشا بازی ہو رہی ہے یہ ایک اشرافیہ کا کھیل ہے, ایک ملکی اشرافیہ ہے, ایک بیرونی اشرافیہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کس اشرافیہ کے ساتھ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ تھے, کیا وہ کوئی کوشش نہیں کر سکتے تھے کہ منی چینجرز کے ساتھ ایکسچینج کمپنی سے بات کریں, بیرونی فورن بینک سے بات کریں؟ انہوں نے بھی تو کوئی کوشش نہیں کی. ہمیں یاد ہے ماضی میں جب بھی ہنگامہ ہوتا تھا ایک میٹنگ بڑھائی جاتی تھی ایکسچینج کمپنیز کی, بینکوں کی میٹنگ بڑھائی جاتی تھی, جیسے سٹا ہو رہا ہے. اب کی یہ جو خاموشی ہے یہ کس کے احکامات پر؟ مگر ایک اور, چونکہ آپ نے ایک نقطہ اٹھائی دیا ہے شام صاحب, میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں.
جی 24 اپریل کو ہمارے وزیر خزانہ واشنگٹن جا کے کہا تھا کہ جی مئی تک ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے، ان کا ریکارڈ پر ہے. لیکن یہ بھی پتا تھا آئی ایم ایف ایک ایک نقطے پہ ہمارے ساتھ وہ جھگڑا کر رہا تھا، لیکن ہمارا جو بجٹ آیا وہ دانستہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے ہو چکے تھے اس کے خلاف آیا. اور اس کے 2 دن بعد وزیر خزانہ کہا جی اس میں یہ بجٹ اس کے مطابق نہیں ہے، اور پھر جا کے 24 جون کو اس میں تبدیلیاں کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کے خلاف آپ لے کر آئے تھے، حالانکہ آپ معاہدہ کر کے آئے تھے، ریزلٹس آپ کے پاس تھے نہیں، تو یہ کس کے کہنے پر آپ نے ایسا بجٹ بنایا جو جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو 182 روپے پر دیا تھا اس حکومت نے، اب یہ جو 222 پر آ گیا، 5000 ارب روپے کے قرضے آپ کے بیرونی ملکی کرنسی میں بڑھ گئے. تو آئی ایم ایف کی اپنی حرکتیں اپنی جگہ، بیرونی طاقتوں کی حرکتیں اپنی جگہ، اور لیکن اسٹیٹ بینک کا بھی جو خود مختاری آپ نے دے دی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے گورنر صاحب جو تھے انہوں نے خود مختاری کا ایک بل دیا تھا آئی ایم ایف کو جو آئین سے متصادم تھا، لیکن اس کیس کو دبا دیا گیا. میں یہ بتا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیٹ بینک، ہمارا مرکزی بینک جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری خود مختاری کی علامت ہے، وہ آئی ایم ایف کو ایک ایسا ڈاکومنٹ دیتا ہے جو آئین کے خلاف ہے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی اس کو پوچھا جائے کہ یہ کس نے کر لیا، کیوں کر لیا. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک ماحول بنا ہوا ہے مارکیٹس کے اندر انسرٹنٹی کا، اس کی ایک وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد بڑی قیاس آرائیوں نے جنم لیا کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین کرے گی، موجودہ سیٹ اپ کے چلنے کے بارے میں بڑی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ عام پروگرام کی بحالی بھی ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے اس انسرٹنٹی میں؟ سنیے ڈاکٹر صدیقی جو ایک بات کر رہے ہیں نا اس میں بہت وزن ہے. جو وہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی ہمارا اسٹیٹ بینک جس طریقے سے گروی رکھ دیا گیا آئی ایم ایف کے سامنے، اور یہ ایکسچینج ریٹ میکنزم جو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ڈالر اور روپی پیرٹی جو ہے نا یہ مارکیٹ میکنزم پہ طے ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں انٹرونشن ہوتی تھی فیڈرل اپنا اسٹیٹ بینک کی، یہ ساری دنیا کے بڑے بڑے بینک کر رہے ہوتے ہیں. یورپین سینٹرل بینک بھی کرتا ہے، انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے، اس کے بعد امریکہ کا ریزرو بینک بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ایسی ان کی شرائط مانی ہے کہ اس کے بعد سے ہم نے ہاتھ اٹھا دیے. دیکھیں ہمارے ہیں جو اب میں کیا کہوں کہ ہمارے ہیں ہر طرح کی فورسز ڈاکٹر صاحب آپریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں. آپ دیکھ لیں جہاں انٹرنیشنل سطح پہ 12 سیکورٹی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں اقتصادی سطح پہ بھی کیا ہو رہا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کچھ رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا کہ جی 2013 سے 2017 تک امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو تھے اس وقت انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ جی ہم یہ فائنینشیل ٹول کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے نیشنل سیکورٹی کے لیے، اور یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، اور تیسرا انہوں نے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. وکی لیکس کی رپورٹ بھی آپ دیکھ لیں، اس پہ بھی اس طرح کی باتیں کی گئیں. اب یہ ہمارے اشرافیہ کو، ہمارے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی. کچھ لوگ آج میں بات کر رہے تھے، کچھ لوگ کیا، میرا ڈرائیور میں آج بتا رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ حالات بڑے خراب لگتے ہیں، یہ ان لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا، خدا نہ خدا کچھ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی ان کا کیا ہے، یہ تو چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے، ان کی تو جائیدادیں باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، یہ تو پھنس جائیں گے آپ اور میں. دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ مین وزڈم ہے یہ اس ملک میں. اب لیکن ہمارے لوگ جاننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا خیال ہے سونیا کہ اب اس پہ بڑے ہائی لیول پہ کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہماری افواج پاکستان، ہماری سپیریئر جوڈیشری، اب ان کا رول سامنے آنا چاہیے. اگر یہ اس بات پہ اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، بھلے بات ٹھیک ہے، لیکن آپ تو دیکھیں کہ مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی تباہی پھر رہی ہے، ابھی آپ دیکھ لیں 4.5 مہینے میں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، آپ کس انداز سے آپ نے پی ایم ایل این نے حکومت کی ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب ایک جگہ کھڑے ہیں، مریم صاحبہ اور حمزہ خود لڑ رہے ہیں، نواز شریف صاحب لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. اب دیکھ لیں اپنے میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں جی شہباز کا بیانیہ پٹ گیا، نواز شریف کا جیت گیا، اور شاہد خاقان عباسی ان کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں تو آپ ریزائن کر دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ سیاسی لڑائی لڑتے لڑتے خدا نہ خواستہ اقتصادی محاذ پہ جو ہمیں خدا نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا، ایک تو ہے لسٹ فار منی اینڈ لسٹ فار پاور، ایک تو بالکل واضح ہے اقتدار اور پیسہ. لیکن حکومت کو بھی یہ پتا ہے، اپوزیشن کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کر سکتے ہیں، پاکستان میں غربت کو بڑھا سکتے ہیں، پاکستان میں بے روزگاری کو بڑھا سکتے ہیں، پاکستان کی حکومت اور قوم میں اعتماد کا بحران پیدا کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی معیشت کو وہ اس حد تک نہیں کر سکتے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جائیں. نہیں ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا. ابھی آپ دیکھیے، ابھی آپ نے خود کہا کہ جس وقت ہم بالکل نیچے جا رہے تھے، آئی ایم ایف بھی ہوتا ہے، جب بری حالت ہوئی تو چین نے ہمیں $2.3 ارب دے دیے ہیں. حالانکہ عالمی مالیاتی نظام کے تحت جب آپ بحران میں ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ضروری ہوتا ہے. لیکن چین نے پھر بھی ابھی دیا آپ کو چند دن پہلے $2.3 ارب.
یعنی ہمیں بھی پتا ہے امریکہ کسی حالت میں بھی پاکستان کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا تو تباہ بھی نہیں ہونے دے گا فی الحال، اس لیے کہ افغانستان میں ان کی ضرورت ہے. ہماری حکومت کو بھی یہ بات پتا ہے، اپوزیشن کو بھی پتا ہے. انہوں نے اپنی سیاسی مفادات کو آگے لے کر آ گئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کھیل کیا ہو رہا ہے اس وقت. آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے آپ کو ذرا ان کے بیانات تو پڑھ لیجیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہماری شرائط ساری پوری کر دی ہیں، لیکن جو دنیاوی حالات ہیں، جو پاکستان کے حالات ہیں، ہم کسی وقت بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مزید اقدامات اٹھائیں. یعنی اب کیا ہوگا، اس سال اپنی شرح نمو 3% پہ جائے گی، مہنگائی 18 سے 20% پر جائے گی. یہ اسٹیٹ بینک رپورٹ کر رہا ہے. اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو مزید شرائط کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جو اگر کیئر ٹیکرز بھی آتے ہیں ان کے ساتھ کر لیں گے، حالانکہ ضرورت نہیں پڑے گی. یہی معاہدہ کریں گے، آپ دیکھ لیجیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ دو بیانات ہیں آئی ایم ایف کے. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیئر ٹیکر کے ساتھ ارینجمنٹ میں جا سکتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہم کیئر ٹیکر کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو جس کو کہتے ہیں اونرشپ نہیں ہوگی ان کی. دوسری طرف یہ بھی بیان آ رہا ہے ان کی طرف سے. نہیں دیکھیے، جب ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ زیادتی 28 فروری کو کر دی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں کرتے تو شاید یہ بحران نہیں آتا. لیکن بہرحال حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے، کیئر ٹیکرز ہوں، ایک حکومت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، وہ تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن شرارت جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ ہم مزید شرائط بھی لگا سکتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف آج ایک اور رپورٹ آ گئی ہے وہ موڈیز کی. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان نے جو شرائط مان لی ہیں یہ شاید پوری نہیں کر پائیں گے اور بیچ میں جھگڑا پڑ جائے گا. کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں. 2013 سے 2016 تک اگر آپ کو یاد ہو 1 درجن دفعہ انہوں نے ہمیں ویورز دی تھی کہ آپ سے کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی، چلیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. امریکہ کا ہمدردانہ رویہ تھا. اس وقت وہ پاکستان کو جھٹکا دے رہے ہیں تو وہ معافی نہیں دیں گے. تو ہر قدم پہ آپ کو مشکلات آئیں گی. یہ جو آپ جو جا رہا ہے سال، یہ آپ دیکھیے گا بہت مشکل سال ہوگا. یہ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک حکومت ہے، الیکشن ہو نہیں ہو، میں یہ دیکھتا ہوں گا کہ کوئی مشکل فیصلے جو یہ کہتے ہیں، مشکل فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کچلا جائے. مشکل فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ طاقتور طبقوں سے لیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، ایک جملہ میں بتا دوں. ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل نے یہ کہا کہ اگر ہم پیٹرول کے نرخ نہیں بڑھائیں تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ، کوئی وزیر اپنے ملک کو دیوالیہ کہتا ہے؟ اپوزیشن چلو کہہ دے ایک بات ہے، کیوں کہا انہوں نے؟ کیا پاکستان 80 روپے لیٹر نہیں بڑھانے سے دیوالیہ ہو جائے گا؟ اتنی بڑی بات انہوں نے کر لی. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور مارکیٹ میں جو میسج جاتا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ ان کے اختلافات ہیں. ابھی خواجہ شاہد اپنا شاہد رفیق کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کام نہیں کر رہے، ہمیں ساکھدار کو لانا ہوگا. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف وہ کہتے ہیں نہیں مفتاح اسماعیل لیں گے. اب یہ ایک حکومت کے اندر ہی دو بندوں کی بحث ہو رہی ہے کہ وزیر خزانہ کون ہوگا.